الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم وہ وظیفہ لے کے آ رہا ہوں۔ ناظرین، یہ وظیفہ ہے رزق بڑھانے کا۔ جی ہاں، یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میرا رزق بڑھے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کسی کا بڑھتا ہے، کسی کا نہیں بڑھتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ جتنا میں نے رزق دیا میں نے اس سے زیادہ نہیں دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہوں بے حساب رزق عطا فرماؤں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جس کو چاہوں بے حساب رزق عطا فرماؤں۔ اور مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد کی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے نہ مانگو، مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں دوں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو گے تو میں دوں گا۔ تو اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یوں سمجھیے کہ یہ میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میں اپنی ساری زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا، بے حساب رزق عطا فرمائے گا، اور ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ پھر آپ کو کوئی کمی نہیں رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کو کسی کے آگے پھر ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ تو ناظرین چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں اس چیز کو۔ سب سے پہلے تو میں ہر ایک کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ رب سے تعلق اپنا استوار کریں، رب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے رب کو سمجھ لیا تو پھر سارے مسئلے ہی حل ہو گئے۔ مسئلے ہی سارے اس بات کے ہیں کہ ہم رب کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں رب کی سمجھ آ جائے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ طلاق ہے، اور سورۃ طلاق کی یہ آیت نمبر 2، 3 اور 4 یہ ہے جی وظیفہ۔ یہ پہلا میں آپ کو بتانے لگا، میں نے آپ کو 3 وظیفے آج بتانے ہیں۔ کتنے؟ 3 وظیفے، اور ان تینوں کی میں آپ کو بتاؤں گا، ریزن بتاؤں گا سب کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ پہلا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 2 ہے، اس کی آخری حصہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یا آپ پڑھیں ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ آخری حصہ ہے آیت نمبر 2 کا، سورہ طلاق پارہ نمبر 28۔ یہ سکرین پہ بھی میں ڈال دوں گا تاکہ آپ سکرین پہ بھی اس کو پڑھ لیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یا جو بندی اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب بنا دے گا۔ یہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے سبب بنا دے گا، یہ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سبب بنا دے گا۔ اس یقین کامل سے آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ جتنا اس آیت میں گم ہو کے پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ سبب بنائے گا۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ کس وقت؟ نماز کے بعد۔ تو نماز شرط ہے۔ اگر آپ نماز ہی نہیں نہ پڑھ سکتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز پڑھیں لازمی۔ تو یہ آپ نے دوسری آیت کا 2 حصے تھے وہ پڑھ لیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ترجمہ بھی ہم نے کر لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ جی ہاں،
اگر آپ اس آیت کو پڑھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ اس آیت کو پڑھنے والے ہیں تو پھر یقین کامل رکھیں کہ جو اس آیت کو پڑھنے والا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ ہاں، بے حساب، اور بے حساب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے حساب، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پھر حساب، پھر اللہ تعالیٰ بے حساب ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ومن یتوکل علی اللہ، اچھا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ آگے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ جو 3 چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرمائے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پہ؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرنے پہ، اللہ پہ توکل کرنے پہ، اسی چیز کا توکل کہ اللہ کر دے گا، بے حساب رزق دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ اے میرا ولاگ سننے والوں، یقین پکا کر لو کہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب جو میرے اوپر توکل کرتا ہے نا تو پھر میں اسے کافی ہوتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ لو لگا لو، میرے اوپر بھروسہ کر لو، میرے اوپر توکل کر لو، میں تمہیں بے حساب رزق دوں گا اور میں تمہیں کافی ہوں۔ یعنی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کافی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام پورے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھڈے سے نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر دل میں کوئی خدشہ پیدا ہوا، شاید پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان اللہ بالغ امرہ، ایسا خدشہ بھی نہ ذہن میں لانا، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ اے بندے، تو نے اب میرے ساتھ لو لگا لی ہے، اب جو ہے یہ تمہارا کام جو ہے وہ پورا ہو کے رہے گا، اب میں تمہارا کام پورا کر کے رہوں، بے حساب تمہیں رزق عطا فرماؤں گا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہاں یہاں پہ تھوڑا سا ہے مسئلہ کہ یہ اگر تم کہو نا کہ مجھے کل ہی مل جائے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پہ توکل کیا ہے، اب صبر بھی کر، کچھ نمازیں پڑھ 4 دن 5، بلکہ ساری زندگی پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھ، یہ آیت پڑھ، بار بار پڑھ، ہر نماز کے بعد پڑھ، تو پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہلتی ہے تو اللہ نے اسباب بھی تو بنانے ہیں نا، ایسے تھوڑا ہو جانا ہے، اسباب بنیں گے، چھت پھاڑ کے نہیں ملے گا، لگے گا ایسے ہی جیسے چھت پھاڑ کے ہے، اسباب اللہ تعالیٰ بنائے گا، اور ایسے اسباب بنائے گا آپ حیران رہ جاؤ گے، بالکل حیران رہ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بالغ امرہ، جب تو نے میرے ساتھ لو لگا لی ہے، توکل کر لیا ہے، تو میں اپنا کام پورا کر کے چھوڑوں گا، اس لیے شک میں نہ پڑ۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، شک میں نہ پڑ جانا، یقین کمزور نہ کر لینا، پکا رہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب رزق دے گا۔ اب تو میرا بندہ ہے، اب تو نے میرے ساتھ لو لگا لی ہے، اب تیری میرے ساتھ لو لگ گئی ہے، ٹنکا تیرا میرے ساتھ فٹ ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ بے حساب رزق تمہیں ملے گا۔ اور کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، میں تمہیں کافی ہوں، میں اپنا کام پورا کر کے چھوڑتا ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ کتنی جگہ 3 اللہ تعالیٰ نے سندیں عطا کی ہیں، 3 دلیلیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے چھوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لو جی، یہ آیت جو تھی نا، تیسری آیت ختم ہو گئی، تیسری آیت ختم ہو گئی۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ دوسری آیت جو تھی نا اس سورت کی، سورہ طلاق کی، اس کی آخری 2 حصے پڑھے، پھر ہم نے تیسری آیت مکمل پڑھی۔ اب ہم چوتھی آیت کو کرتے ہیں، اس کا آخری حصہ، درمیان والی آیت نہیں آپ نے پڑھنی، یہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آخری حصہ وہ کیا ہے جی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ ہاں جی، اس آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ 2 دفعہ ہے اس وظیفے میں، ایک آیت نمبر 2 کے آخر میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور ایک اب آ رہا ہے۔ پچھلا جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تھا اس میں تھا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے صورت پیدا کر دے گا،
رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا. آپ بڑے رنج میں ہیں، بڑے غم میں، مفلس ہیں، کلاش ہیں، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، پھوٹی کوڑی بھی نہیں آپ کے پاس، کسی جگہ چھوٹی سی جاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال لیتا ہے. جیسے ہیلی کاپٹر نہیں ایک سیلاب میں پھنسے ہوئے کو نکال کے لے آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اربوں ہیلی کاپٹروں سے زیادہ بڑھ کے ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت مشکل سے ایسے نکال کے لے جائے گا، اچک کے لے جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے تمہیں نکال لیا. اب یہ دوسرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ہے، دوسرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. یہ جو يَتَّقِ اللَّهَ ہے نا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور اپنے ہر کام میں رب کو سامنے رکھنا ہے. بس ہر کام میں رب کو سامنے رکھنا ہے. اگر آپ نے ہر کام میں رب کو سامنے رکھ لیا تو رب سے تعلق جڑ گیا. پھر سمجھو کہ رب بھی آپ کو اپنے سامنے رکھ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کہیں گر نہ جائے، میرا بندہ کہ ٹھوکر نہ کھا جائے، میرا بندہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے. پھر رب کی قدرتیں آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، رب کی طاقتیں آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. میں بچپن میں تھا نا، مجھے بڑا یاد آتا ہے، تو مجھے کسی نے نا آ کے، وہ میرے والد صاحب بھی مفتی تھے، مسجد کی امامت کرتے تھے، تو وہ جو میرے دوست وغیرہ تھے وہ سمجھتے تھے، جو میرے کلاس فیلوز یا محلے کے لڑکے ہوتے تھے، کہ یہ بھی بڑی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہوگی. حالانکہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا اس وقت. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتاؤ طاقت آ جائے، کوئی وظیفہ بتاؤ پیسہ ہی پیسہ ہو جائے. اس طرح کے وہ مجھ سے وظیفے آ کے پوچھتے تھے. تو مجھے اس وقت ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو وہ مجھ سے پوچھتے، میں بھی ڈھونڈنے لگ پڑتا. لیکن جب شعور آیا تو پتہ چلا کہ اصل وظیفے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں رکھے ہیں. تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ بھاگتے ہیں جو شعبدہ باز لوگ ہیں ان کے پاس. ہم جیل سازوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ بہروپی ہوتے ہیں، مکار لوگ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو لوٹتے ہیں، وہ آپ کو کھسوڑتے ہیں، اور وہ ہر برے کام میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ جا کے نادانی میں ان لوگوں کے پاس پھنس جاتے ہیں. تو بچیے ان لوگوں سے، اور اللہ کی کتاب کو اٹھا کے اس پہ عمل کیجیے. تو اب جو ہے 2 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ہے. پہلا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، فرمایا اس کو میں نکالوں گا مشکل سے. اب وہ دوسرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ہر بات میں اللہ کو سامنے رکھے. يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا. کیسے؟ اپنے امر سے. اللہ اکبر، کتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے بول دیا. وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا قَالَ لَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور اللہ کا امر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو آرڈر دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ، یہ اللہ کا امر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امر کس کے لیے دے دیا؟ جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر رہا ہے، ہر بات میں اللہ کو سامنے رکھ رہا ہے، ہر بات کے وہ کہہ رہا ہے میرا اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کو سامنے رکھ کے ہر کام کر رہا ہے. تو پھر کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایسا ہو جائے گا، میں يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، میں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دوں گا. اور ناظرین، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا. ناظرین، یہ تھی پہلی آیت، یہ پہلا حصہ اس وظیفے کا رزق بڑھانے کے. اب میں آپ کو دوسرا حصہ بتانے لگا ہوں. کمال کا ہے وہ بھی، آپ نے اس کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے، اور اس کی میں ریزن بتاؤں گا کہ ریزن کیا ہے، اس کو ساتھ رکھنے کی ریزن کیا ہے. بالکل ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے، بڑا عجیب سما تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے کوئی بندہ دکھا، کوئی مجھ سے علم والا ہے، الہی کو مجھ سے بھی علم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اگر تو نے اپنے سے علم والا دیکھنا ہے تو جا خضر سے مل، جا کے خضر سے مل. جا کے یا اللہ کہاں ملاقات ہو گئی؟ جہاں 2 پانی آپس میں ملتے ہیں، مجمع البحرین. پھر چلے گئے، یوشع بن نون کو ساتھ لے لیا، اور پھر مچھلی جو تھی وہ تڑپ کے پانی میں گر گئی جب وہ 2 پانی ملے. لیکن
موسیٰ علیہ السلام کو نہ پتہ چلا، یوشع بن نون نے نہ بتایا، ایسے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آگے جا کے جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا کہ کھانا کدھر ہے جو لائے تھے، بنی ہوئی مچھلی، یوشع نے کہا حضرت وہ پانی میں پھڑک کے گر گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی بڑی بات تم نے مجھے نہیں بتائی؟ کہنے لگا میں بھول گیا، مجھے شیطان نے بلا دیا، میں بتانا نہیں یاد رہا۔ چلو واپس ادھر ہی چلتے ہیں، ادھر ہی اللہ کے بندے سے ملاقات ہوگی۔ تو وہ جب مجمع البحرین پہ پہنچے، جہاں دو پانی آپس میں مل رہے تھے، وہاں پہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پھر وہاں پہ جا کے انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی نشانیاں کیا بتا رہا ہے؟ فرما رہا ہے آتیناہو، ہم نے اسے عطا کیا ہوا تھا کیا؟ رحمتم من عندنا، اپنی جناب خاص سے رحمت، وعلمناہو، اور ہم نے ان کو سکھایا ہوا تھا من لدنا علما، اپنی جناب خاص سے علم۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو چیزیں، رحمت اور علم۔ ناظرین تیسری چیز اس کے ساتھ ہے فضل۔ فضل کہتے ہیں دنیاوی مال و متاع کو، اور اس کے علاوہ فضل اور بھی بڑی چیزوں کو کہتے ہیں، لیکن ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہی ہیں۔ مین چیز ہے دنیاوی مال و متاع۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ رزق تو مانگ لیا تھا وہ پچھلی آیت میں، سورہ طلاق کی آیتوں میں، اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو کہا کہ جی ہاں مجھ سے، میرے سے یتق اللہ کر لو، تم اللہ سے ڈرنا شروع کر لو، تقوی اختیار کر لو، میں رزق بھی دے دوں گا، میں تمہارے جاب بھی اچھی دے دوں گا، میں تمہارے سارے جو ہے رستے آسان کر دوں گا، تمہارے لیے اسباب بھی بنا دوں گا، تمہاری مشکلیں بھی آسان کر دوں گا، اور ہر کچھ کر دوں گا، اپنی طاقتیں بھی ساری تیرے پیچھے لگا دوں گا، ساری طاقتیں تیرے پیچھے ہوں گی میری۔ اب وہ سارا وعدے وعید ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو گیا، سلسلہ بن گیا، تقوی بھی سٹارٹ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے اب آپ آگے مانگ رہے ہیں کچھ، آپ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا کہنا ہے؟ اب میں یہ دعا لکھ کے یہ لگاؤں گا، آپ نے سکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہو۔ آپ نے یہ کہنا ہے ربنا۔ اب اسی دعا کو میں نے اسی کو الفاظ کو دعا میں کنورٹ کیا ہے، یہ ایک حساب سے قرآن دعا بن جاتی ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتن، باری تعالیٰ اپنی جناب خاص سے ہمیں رحمت عطا فرما، ہمیں کے ساتھ اپنی فیملی کو بھی شامل کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فیملی کو جب شامل کریں گے نا، آتی نہ کہیں گے، اگر آپ کنوارے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو فیملی عطا فرما دے گا، تو اس لیے کنوارے لوگ جو ہیں وہ لازمی اس کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو فیملی دے دے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اور جو فیملیاں والے ہیں وہ اپنے فیملی سے حسد نہ کریں، اپنی بیویوں سے حسد نہ کریں، وہ اپنی بیوی کو شامل رکھیں، ہر ترقی میں اپنے ساتھ شامل رکھیں، ہر بہتری میں اپنے ساتھ شامل رکھیں، ہر جگہ پہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے گا، آپ کے کام میں اور برکت ڈالے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، یہی قرآن کہہ رہا ہے، اور یہی قرآن کی تعلیمات ہے کہ ہر جگہ پہ بیوی کو، بچوں کو ساتھ رکھیں، اپنی دعاؤں میں بھی، اپنے ذہن میں بھی، اپنے خیالوں میں بھی، اپنی صحبت میں بھی ساتھ رکھیں۔ تو کیا کہنا ہے؟ ربنا آتنا، یا اللہ مجھے اور میری فیملی کو عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما، کیا؟ من لدنک رحمتن۔ یہ من لدنک جو لفظ ہے نا، اسی میں سارا کمال ہے، اور رحمت کا، اپنی جناب خاص سے رحمت عطا فرما، ٹھیک ہے؟ اپنی جناب خاص سے رحمت عطا فرما۔ یہ جن ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ دعا بھی پڑھیں، اور یہ اس طرح کی ہی دعا ہے۔ تو اس میں بھی ہم حسنہ مانگ رہے ہیں آخرت میں اور دنیا میں، اور اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی جناب خاص سے رحمت عطا فرما۔ یہ جو جناب خاص کا لفظ ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ہماری طرف متوجہ کر دیتا ہے، جناب والا یہ لفظ جناب خاص من لدنک۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں کہا نا من لدنک، ٹھیک ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، تو یہ من لدنا کا لفظ جو ہے نا بڑا کمال کا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اپنی جناب خاص سے رحمت عطا فرما۔ اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ وَهَبْ لَنَا، وَهَبْ لَنَا، اور عطا فرما، من لدنک علما، اپنی جناب خاص سے علم عطا فرما۔ اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں چل کے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْکَ فَضْلًا، اور اپنی جناب خاص سے فضل عطا فرما، فضل دنیا کا مال و متاع عطا فرما۔
جی ہاں، اب آپ نے رحمت مانگی، رحمت میں صحت آ گئی، رحمت میں آپ کی جو ہے وہ جو بھی کرم تھا اللہ تعالیٰ کا، عزت آ گئی، رحمت میں اور بڑی چیزیں آ گئی، بے حساب چیزیں ہیں رحمت میں، بے شمار چیزیں ہیں رحمت میں یعنی کہ ساری چیزوں کو گنوانا نہیں چاہتا یہاں پہ، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں گنواؤں۔ رحمت جب رب کی ہوگی تو سب کچھ ہی مل گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کہا، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ عِلْمًا، یا اللہ اپنی جناب خاص سے علم عطا فرما۔ علم بڑی چیز ہے، علم بہت ضروری ہے، ہر دنیا کے معاملے میں علم ضروری ہے، ہر قدم پھونکنے کے لیے ضروری ہے، بچے کا رشتہ کرنا ہے علم ضروری ہے، اگر آپ نے فیوچر میں آگے بڑھنا ہے علم ضروری ہے، علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے علم بہت ضروری ہے، دنیا میں پنپنے کے لیے علم بہت ضروری ہے، رحمت بھی بڑی ضروری ہے، علم بھی بڑی ضروری ہے۔ تو آپ نے علم مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، رحمت بھی مانگ لی، علم بھی مانگ لیا، ٹھیک ہے جی، اچھا فیصلہ کرنے کے لیے علم بڑا ضروری ہے۔ اب آپ نے تیسری چیز مانگی، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ فَضْلًا، اپنی جناب خاص سے فضل عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں بغیر فضل کے گزارا نہیں ہے، معلومات بہت ضروری ہے، گھر بہت ضروری ہے اپنا، یا اللہ اپنا جو مہینے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا وہ بہت ضروری ہے، تو اپنی جناب خاص سے فضل عطا فرما۔ جب آپ جناب خاص کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے پھر حرکت میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں حرکت میں آ جائیں گی آپ کے پیچھے پیچھے۔ علم آپ نے روشنی مانگ لی فیصلہ کرنے کے لیے، قوت فیصلہ مانگ لیا، رحمت اور فضل بھی آپ نے مانگ لیا۔ تو جناب یہ تین چیزیں مانگ لی، اب آپ نے ایک دعا اور مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ دعا مانگیں گے کمال ہو جائے گا۔ کہاں سے وہ دعا ہمیں ملے گی؟ اسی سورہ کہف میں ہی تھوڑا سا پہلے آ جاتے ہیں، یہ اصحاب کہف کی دعا ہے جو میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں، بڑی کمال کی دعا ہے اصحاب کہف کی، اور میں ابھی بھی مانگتا ہوں، اور میری ساری زندگی کا اس کا ان تینوں دعاؤں کا تجربہ ہے، مجرب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ صحاب کہف کا جو واقعہ بتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ غار کی طرف جا رہے تھے نا صحاب کہف، اذا والفتیۃ الی الکہف فقالوا، تو انہوں نے ایک دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک، یہ وہی من لدنک ہے جو میں نے آپ کو، جو حضرت خضر علیہ السلام والی دعا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تھا، اور وہ دعا میں نے خضر علیہ السلام والی آپ کے لیے بنا کے رکھ دی، من لدنک 3 دفعہ اس میں استعمال کیا۔ اب یہاں پھر چوتھی دفعہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں بھی وہی رحمت مانگ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے رحمت وہاں مانگ لی، ایک دفعہ ہم دوبارہ پھر مانگ رہے ہیں۔ دوبارہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے بار بار رحمت مانگے۔ اب یہاں وہاں خضر علیہ السلام کی نیت کی تھی کہ یا اللہ جیسے خضر علیہ السلام کو تو نے اتنا کچھ عطا کیا تھا ہمیں بھی عطا فرما، اور یہاں اصحاب کہف کا مانگا کہ جیسے اصحاب کہف کو رحمت عطا کی تھی ہمیں بھی رحمت عطا فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ ہمیں اپنے جناب خاص سے رحمت عطا فرما۔ اب اگلی بات ہے، اسی میں سارا کچھ چھپا ہوا ہے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر دے، ہمارے ٹیڑھے کاموں کو سیدھا کر دے، ہمارے الٹے کاموں کو سیدھا کر دے، ہماری جڑیاں وگڑیاں نے نا ساڈیاں وہ بھی سیدھیاں کر دے۔ ناظرین، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ سے کوئی فیصلہ غلط ہو جاتا ہے اور آپ کو نقصان کا خدشہ ہے، جب آپ یہ دعا 5 نمازوں میں مانگ رہے ہوں گے نا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے غلط فیصلہ ہونے نہیں دے گا، اور اگر آپ سے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس غلط فیصلے کو سیدھا کر دے گا، بگڑیاں سیدھیاں کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اتنا کمال ہے اس دعا میں، اتنی پاور ہے اس دعا کے اندر۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، باری تعالیٰ اپنی جناب خاص سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور میرے بگڑے کام سدھے کر دے، میرے پٹھے کام سدھے کر دے، یا اللہ مجھے جو ہے میرے کاموں میں درستی کا سامان پیدا کر دے، میرے ناقص کاموں کو مکمل کر دے، ساری نیتیں کر لیں، یعنی ساری بری چیزوں کو یا اللہ سیدھا کر دے۔ ناظرین، پچھلی دعا میں آپ نے وہ کیا مانگا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگا تھا، توکل مانگا، سب کچھ مانگا۔ اس کے بعد دوسری دعا میں آپ نے اللہ سے فضل مانگا، دنیا کا مال و متاع مانگ لیا، رحمت مانگ لی، علم مانگ لیا، اس دعا میں بھی رحمت مانگ لی اللہ تعالیٰ سے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق عطا کرتا ہے پھر بندے سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، پھر بندہ عدل سے تھوڑا سا بھٹک جاتا ہے۔ جب آپ یہ دعا مانگیں گے نا
کہیں گے وحی لنا من امرنا رشدا، اللہ تعالیٰ آپ کو عدل کے رستے پہ رکھے گا، انصاف کے رستے پہ رکھے گا، آپ سے غلط فیصلہ نہیں ہونے دے گا۔ جب غلط فیصلہ نہیں ہونے دے گا، آپ کا بزنس بھی کامیاب، آپ کی زندگی بھی کامیاب، آپ کے بچے بھی کامیاب، آپ کا فیملی کا ہر بندہ ہی کامیاب، بالکل ایسے ہی۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بہتر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو بے پایاں ملے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پایاں علم عطا فرمائے، اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی خاص طور پہ، تو پھر آپ یہ 3 دعائیں 5 نمازوں کے بعد پابندی کر لیں ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کوئی کمی نہیں رہے گی۔ دیر ضرور ہو جائے گی لیکن اندھیر نہیں ہے، ایک وقت آئے گا آپ کو ایسا پھل ملے گا، آہستہ آہستہ، کچھ کو جلدی مل جائے گا، کچھ کو دیر سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے آپ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو ناظرین اس کو اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے گا، حسد نہ کیجیے گا کہ اس کو میں کیوں دوں، اس کو میں کیوں دوں، وہ پڑھ کے آگے نکل جائے گا، وہ پڑھ کے آگے نکل جائے گا۔ ناظرین ایسا بالکل نہ کیجیے گا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے نا، تو میں اگر یہ سوچ لیتا کہ میں یہ اتنی کمال کی چیزیں آپ کو کیوں بتاؤں تو آپ تک تو نہ پہنچتی۔ آپ بھی سے آگے بتائیے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اگر بیویاں ہیں اپنے ہسبینڈ کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے نہ پڑھا جائے، کوئی اور پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے آپ کو بغیر پڑھے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ دیکھو اس نے اس تک پہنچایا، وہ اتنے کمال تک پہنچ گیا یا پہنچ گئی، تو میں اس کے بدلے اس کو دے دوں۔ ہاں اس طرح بھی اللہ کی رحمت جوش میں آ جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔